السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری سبھی مائیں بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج شب برات ہے، مغفرت کی رات ہے، شفاعت کی رات ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی رات ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لگ لپٹ کر دعا کرنی چاہیے، جیسے بچے اپنے ماں باپ سے لپٹ کر مانگتے ہیں اور جب تک لیتے نہیں تو پاس سے نہیں ٹلتے۔ حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا کرنا بچوں سے سیکھو، کہ جس طرح وہ اپنے ماں باپ سے لپٹ کر مانگتے ہیں اس طرح اللہ سے مانگو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ تم اللہ کو اس طرح پکارو جس طرح تم اپنے والدین کو لپٹ کر پکارتے ہو۔ آج کل لوگ اس طرح دعا نہیں مانگتے جس طرح مانگنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاندار واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گلی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی اور دروازے سے دھکا دے کر باہر کر دیا اور کہا کہ تو بڑا نافرمان بن گیا ہے، تو میری کوئی بات بھی نہیں سنتا، میں تجھے اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ کچھ دیر تک تو روتا رہا، پھر اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ گلی کے موڑ تک پہنچا تو وہاں تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدموں سے واپس آنے لگا اور اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، نیند غالب آئی، اس نے دروازے کی دہلیز پر سر رکھا اور سو گیا۔ کافی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام سے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا دروازے کی دہلیز پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے۔ ماں کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ ماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر پھر غصے سے اٹھایا اور کہا کہ تو یہاں سے کیوں نہیں جاتا، یہاں کیوں آیا ہے؟ بچے کی آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، امی جان، جب آپ نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں کہیں چلا جاتا ہوں، میں بازار میں کھڑا ہو کر بھیک مانگ لوں گا یا پھر کسی کے جوتے صاف کر لوں گا۔ یہ سوچ کر میں گلی کے موڑ تک تو چلا گیا، لیکن امی وہاں جا کر میرے دل میں خیال آیا کہ اے بندے، تجھے دنیا میں کھانا پینا تو مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، مگر ماں کی محبت کہیں نہیں مل سکے گی۔ امی یہ سوچ کر میں واپس آ گیا، اب میں اسی در پہ پڑا ہوں اور پڑا رہوں گا۔ امی اب اگر تو دھکے بھی دے تو میں کہیں نہیں جا سکتا، کیونکہ امی جان تجھ جیسی محبت مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو اس کا دل موم ہو گیا۔ اس نے کہا، بیٹے جب تیرے دل میں یہ احساس ہے کہ مجھ جیسی محبت تجھے کوئی نہیں دے سکتا تو اب آ جا، اس گھر کے دروازے اب تیرے لیے کھلے ہیں، اس گھر میں اپنی زندگی گزار لے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اللہ سے لپٹ کر مانگے اور کہے، پروردگار یہی تو ایک تیرا در ہے جہاں سے معافی ملنی ہے، لہذا میں تیرے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ جب انسان اس طرح دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے معافی عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا ہم سبھی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کو غنیمت سمجھیں اور آج کی اس رات کو بھی غنیمت سمجھیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رات نصیب ہوئی۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت خوب دل لگا کر تمام شرائط و آداب کا لحاظ کر کے دعا مانگیں اور یاد رکھیں کہ دعا مانگتے وقت اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں، بلکہ جس سے مانگ رہے ہیں ان کی شان کو دیکھیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ اتنے کروڑ دے دے۔ کسی نے کہا، ارے تو اتنا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ تجھ سے نہیں مانگتا ہوں، اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تیرے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ واقعی بات ایسی ہی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دینے والے ہیں۔ جو شخص اپنے حق میں فرشتوں کی دعا لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے اسی چیز کی دعا کیا کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی کے حق میں جو تو نے دعا کی ہے
تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت اور دولت کی خوشخبری ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے سب سے جلد وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ایک مسلمان اپنے مسلمان کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری دعا جلد قبول ہو تو آپ دوسروں کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا جلد قبول ہوگی۔